جس کی رگ رگ میں شرارت کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر آج کے کچھ احمق لوگ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، ذہنوں میں اندھیرے ہیں، سڑکوں پہ اجالے ہیں۔ وفاداری، ایمانداری، شرم سب بھول چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہماری خاموشی کو بزدلی کا نام نہ دینا، ہمارا عزم ہو جاتا ہے تو طوفانوں سے وابستہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو جائے جہاں لوگ، بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو جائے جہاں لوگ، ایک بھی آنکھ کھلی ہے تو غنیمت جانو۔ برادران اسلام، آج شہر بونگیر کی مشہور و معروف شخصیت مفکر قوم علی جناب الحاج محمد شیخ میران صاحب چودھری کی قیادت میں ہم لوگ جشن آزادی کے کچھ اہم نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ تمام ناظرین سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آگے بڑھائیں۔ تو ہمارے اس مختصر سی محفل میں مفکر قوم علی جناب الحاج محمد شیخ میران صاحب چودھری اور ان کے خیخی بھائی علی جناب الحاج محمد جہانگیر صاحب چودھری اور کولاس ربانی صاحب اور اسی طریقے سے علی جناب محمد اصغر علی صاحب چودھری نائب صدر اور کلیانی سلمان خادری، کلیانی فرید خادری صاحبان اور خصوصاً ہمارے جنگوں کے مہمان علی جناب چودھری محمد عمر صاحب، الحاج محمد عمر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ لہٰذا ہم لوگ یہاں بیٹھنے کا، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا دن 15 اگست جشن یوم آزادی منانا ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے میں علی جناب کولاس ربانی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جشن یوم آزادی کے پر اپنا زرین خیالات پیش کریں۔ زندگی کی ہم نے لٹا ڈالی مگر فاصلے جو درمیان تھے رہ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حاضرین و ناظرین کو جشن یوم آزادی مبارک ہو۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کو لٹا ڈالا مگر آج کے کچھ احمق لوگ آپس میں فاصلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی شرارت ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہی رہے گا۔ خدا حافظ۔ اب اس کے بعد کلیانی سلمان خادری اپنے خیالات پیش کریں گے۔ جان دی اسی کی تھی، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک کے تمام برادران کو یوم جشن آزادی مبارک ہو۔ یوں تو ملک کی آزادی میں لوگوں نے قربانی لی مگر جو قربانیاں مسلمانوں نے دی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جو جذبہ قربانی ہے ہمارے دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر کے جگہ لیتا ہوں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی ایک شاعر آپ کے سامنے، میرے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، صبح کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، صبح کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جس مٹی نے ہمیں پالا ہم اس مٹی کے وفادار رہیں، جس ترنگے نے ہمیں عزت دی ہم اس ترنگے کے نگہبان رہیں۔ لیکن افسوس آج کے دور میں کچھ لوگوں کی سوچ اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ محبت کو بھی ایک کھیل بنا دیا، چاہے وہ رشتے محبت کے ہو یا دوستی کے۔ آج کے زمانے کے یزید صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ وفاداری، ایمانداری، شرم سب بھول چکے ہیں۔ محبت کا اصل مطلب ہے ساتھ نبھانا، سچ کہنا اور ہر حال میں وفادار رہنا۔ وہ محبت کیا جو وقت کے ساتھ بدل جائے، وہ محبت کیا جو وقت کے ساتھ بدل جائے، وہ وفاداری کیا جو فائدے کے لیے بک جائے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ صرف ایک انسان کا دل نہیں توڑتے بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی خطرہ ہوتے ہیں، چونکہ جو اپنے دل کے وعدے توڑ سکتا ہے وہ اپنے ملک سے بھی وفاداری نہیں نبھا سکتا۔ آج کے اس آزادی کے دن آئیں ہم اپنے دل کو آزاد کریں، نفرت سے، دھوکے بازی سے اور ان لوگوں کی سوچ سے جو محبت کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں۔ اب آپ کے سامنے کلیانی فرید خادری صاحب اپنی گفتگو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور کے ترقی کے انداز نرالے ہیں، ذہنوں میں اندھیرے ہیں، سڑکوں پہ اجالے ہیں۔ 15 اگست کے موقع پر آپ تمام کو یوم آزادی مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک کی ترقی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔
لیکن افسوس ذہنوں میں اندھیرا چھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے ملک کی ترقی، حال سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کریں۔ خدا حافظ۔ اب آپ کے سامنے عالی جناب الحاج محمد جہانگیر صاحب چودھری خطاب کریں گے۔ میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا ملک آزاد کیسا ہوا، ہمارے بڑے لوگوں نے کیسا آزاد کیا، کیسے سوچ کر کیسے قربانیاں دی ہے، اس کے لیے میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی انہیں ہم مجاہدین آزادی کہتے ہیں۔ یہ وہ بہادر لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان، مال اور سکون کو قربان کر کے ہمارے غلامی سے نجات دلائی۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں کئی عظیم شخصیات شامل تھے، جیسے مولانا ابو کلام آزاد، خان عبد الغفار خان اور بیگ حضرت محل، مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، سبھاش چندر بوس، رانی لکشمی بائی اور پنڈت جواہر لال نہرو۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں آزادی کی لڑائی لڑی۔ مہاتما گاندھی نے عدم تشدد اور سچائی کے ذریعے آزادی کی تحریک چلائی۔ بھگت سنگھ نے اپنی جوانی ملک کے لیے قربان کر دی۔ سبھاش چندر بوس نے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا جیسے نعرے سے قوم کو جگایا۔ ہمیں اپنے بہادروں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان کی قربانیوں کی بدولت ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے وطن کی خدمت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محمد اصغر علی صاحب چودھری نائب صدر 2 منٹ کے لیے آپ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جشن یوم آزادی مبارکباد دے رہا ہوں۔ ہمارے مہمان محمد عمر چودھری صاحب، الحاج محمد عمر چودھری صاحب سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جشن آزادی کا حصہ بنے۔ جشن یوم آزادی مبارکباد دیتا ہوں سب کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمین کو جب خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران اسلام، جشن یوم آزادی اب تمام احباب کو مبارکباد دیتے ہوئے 79 سال گزر گئے۔ ہمارے اسلاف کے قربانیوں کو 79 سال ہو چکے ہیں، لہٰذا میں آپ کو یہ بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 79 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے کچھ شرپسند و شرارتی لوگوں کے ذہنوں سے کسی کی دل آزاری کرنے کا کام ابھی تک نہیں چھوٹا۔ یہ ہمارے اسلاف کی دل آزاری کرتے رہے اور آج ہماری بھی دل آزاری ہو رہی ہے۔ ملک کے اندر خصوصاً مسلمانوں کی دل آزاری کا جو کام ہو رہا ہے جو بہت تیزی سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور بہت تیزی سے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک قول سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علامہ روم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی دل آزاری کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک وحشی درندہ ہے۔ کسی کی دل آزاری کر کے خوشی محسوس کرنا یہ وحشی درندے کا کام ہے۔ آج وہ کام ہمارے کچھ شرپسند لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا رہے گا اور ہمارا ہی تھا۔ اس کے اندر کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، بلکہ کچھ حکمرانوں کا بھی یہ حال ہے۔ میں کیا کہوں، پر اشعار سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جن کی آنکھوں میں تعصب کی عینک ہے ان کو اب وفادار بھی غدار نظر آتا ہے۔ جس کی رگ رگ میں شرارت کے سوا کچھ بھی نہیں، قافلے کا وہی سردار نظر آتا ہے۔ خدا حافظ۔ اب آپ کے سامنے مفکر قوم علی جناب الحاج محمد شیخ میرا چودھری صاحب اپنی اہم و خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، میں نے آج یوم آزادی کا جشن جو آج سلسلے موزامیہ یعقوبیہ بونگیر پہاڑی نگر سے ہم لوگ یوم آزادی کے لیے کچھ کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، ہر انسان اپنے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں، لیکن میں نے کہنے چاہتا ہوں کہ آج ہم کو ضرورت کیا ہے۔ ہمارے بزرگ لوگ، ہمارے عالم دین اپنے دیش کے لیے اپنی جانوں کو قربان دی۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ آپ دلی میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، انڈیا گیٹ پہ کئی ہزاروں نامے لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج گمراہی کے طرف مسلمان کو لے جایا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے لوگ اپنے اسلاف کو
نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہم پچھتا ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا میں نے جتنے بھی سیاستدانوں کو اور جتنے بھی بزرگوں جتنے بھی عالم دین کو بولتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی واقعات بیان کرے، اپنے نوجوان کو جو ہے نا ان کے دلوں میں ڈالے، کیونکہ آزادی میں ہم کتنا بڑا حصہ لیا ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے مولویوں کو انگریزوں نے بموں سے اڑا دیے ہیں، توپ کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیے ہیں، اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ویسا شہید ہونے والے مسلمان زیادہ تر عالم دین ہیں، مفتی اکرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دیش میں تم رہتے ہو اس کی محبت کرو۔ یہ محبت کا دعویٰ صرف دین اسلام سکھاتا ہے۔ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے دادا لکڑ دادا یہیں دفن ہوئے، ہم بھی یہیں دفن ہوتے ہیں۔ میں نے جس لوگوں نے ہمارے تعلق سے برا بھلا بولتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم لوگ اپنے باتوں کو واپس لے، اس لیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک گنگا جمنا کی تہذیب کے ذاتہ ہم جو ہے نا 200 سال انگریزوں کو حکومت کرنے کے باوجود سب مل کر لڑ کر اس کو آزاد کیے ہیں۔ آج ہم کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ہے، اس کے تلاش میں رہنے کی ضرورت ہے، اس سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ بے روزگاری کو لڑنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشی حالت اتنی کمزور ہوتے جا رہی ہے ہندوستان کی، اس کو معاشی حالت کو اپنے زور پہ لانے کی ضرورت ہے۔ آج کسان کتنے پریشان ہیں، کسانوں کو ضرورت ہے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کاروبار کتنے تعصب ہو کے ہیں، تعصبات سے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ لہذا تھوڑے لوگوں کی وجہ سے ہم دیش کو خراب نہیں کر لیں گے۔ ہم ایک جہتی سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایک ہو کر اپن اور برابر اپن سوشلزم میں رہ کر اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اطاعت ہے ان کی کرنا ضروری ہے۔ آج سلسلے موزمیہ یعقوبیہ میں جو بھی سکھایا جاتا ہے ایمان اور ایمان کی حفاظت، اعمال کے اصلاح کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اور دیش کی محبت سکھایا جاتا ہے۔ خلوص اور محبت سے اپنے دیش کو بچا لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر نوجوان کو یہ ضرورت ہے کہ اسلاف کی تعریف، اسلاف کا جو معاملہ وہ ضرور ہر جگہ اپنے اسلاف کے بارے میں بولنا چاہیے۔ آج بولنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں نے خواہش کرتا ہوں آج اس یوم آزادی کے دن میں نے مبارکبادی دیتے ہوئے اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ہر مہینہ پہلا پیر ہمارے پاس جو ہے نا جشن موزمیہ اور یعقوبیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ 13 مہینے ہو گئے ماشاءاللہ، جاری و ساری ہے۔ دین اور دنیا سے مالا مال ہو کر جائیے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بیوی بچوں کو لا کر دین سے اور دنیا سے مالا مال ہو کر دعاؤں میں ضرور آئے انشاءاللہ تعالی۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں سب کو ضرور ہمارے سلسلے موزمیہ یعقوبیہ میں تشریف لا کر ہم کو ثواب دارن حاصل کرے۔ یہ سب ہمارا مقصد ہی صرف ایمان کی حفاظت، اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یوم آزادی بھی وہی سکھاتا ہے، ہم سب ایک ہے، ایک رہیں گے۔ لیکن یاد رکھو ہماری خاموشی کو بزدلی کا نام نہ دینا۔ ہمارا عزم ہو جاتا ہے تو طوفانوں سے وابستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔